تو تب وہاں سے یہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کی حالت یہ ہے کہ اخلاق ایسا، نسب ایسا، اعمال ایسے، یہ اٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے با اخلاق اور صفات کاملہ والی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے واسطے، اپنی اصل نہیں دیکھتے، دوسروں کی اصل دیکھتے پھرتے ہو۔ ایک طرح کی ڈانٹ ان کو دی گئی ہے۔ صاحب ان کان ذا مال و بنین، یہ سارا غرہ ان کو اس بات کا ہے کہ یہ مال والے اور اولاد والے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، عاد کے قصے ہیں، سمود کے قصے ہیں، اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے قصے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں، ارے پرانے سنتے چلے آ رہے ہیں، وہی قصہ سناتے ہیں، میاں اور کیا رکھا ہے اس میں۔ یہ تھا وہ ان کا کہنا۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پہ داغ دیں گے۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ ناک جو ہے چونکہ ایک عزت کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں وہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے میاں میں اس سے ناک کو جو ہے مٹی زمین پر رگڑ دوں گا۔ یہ ناک جو ہے اصل میں ایک علامت ہے عزت کی۔ اس واسطے اللہ میاں نے بھی اس محاورے کو یوں فرمایا کہ ہم اس کی ناک پہ داغ دیں گے۔ خرطوم کا لفظ لائے ہیں، حالانکہ انف کا لفظ بولا جاتا ہے انسان کی یا اور جانوروں کی ناک کے واسطے۔ خرطوم کے معنی تو سونڈ کے ہیں، ہاتھی کی ناک۔ یہاں بتانا ہے کہ آپ اپنی ناک کو ہاتھی کی ناک سمجھے ہوئے ہیں کہ صاحب اس پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینا چاہتے، تمہاری اسی سونڈ کے اوپر جو ہے اللہ داغ دیں گے، یعنی کا مطلب تم کو ذلیل کریں گے۔ کیسے ذلیل ہوئے کہ جناب غزوہ بدر میں کسر نکل گئی، وہاں کسبل سالے ڈھیلے ہو گئے اور ایک ایک سردار بشمول ان کے وہاں مارا گیا، ان کے بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور شیبہ وہ دونوں مارے گئے اور ولید بھی مارا گیا، اور 70 جو تھے وہ بھی جو ہیں قید ہوئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اس کو پورا کیا کہ ذلیل ہو میں کروں گا ان کو۔ انا بلوناہم کما بلونا، یہاں سے ایک قصہ سنانا ہے جس کو اللہ چاہے تو، چونکہ کئی آیتوں تک جا رہی، آئندہ ہوگا، مجھے ضرور جانا ہے اس وقت۔ جزاکم اللہ۔ 43 سورہ القلم، صفحے کی آخری آیت نمبر 17 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. शुरू सूरत से जो मजमून चल रहा था उसका हासिल ये था कि बाद मक्के के बाद सर फिरे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि आप दीवाने हो गए हैं, आप मजनून हैं, आप पागल हैं, इस तरह की बातें। तो जाहिर है कि वो उसको तो वो भी जानते थे कि ना आप मजनून हैं, ना दीवाने, ना पागल, कुछ भी नहीं। देखिए नबूवत से पहले तो हर शख्स तो आपका तब एहतराम करता था, आपसे मोहब्बत करता था। तो नबूवत के ऐलान के बाद ये सब अलकाब खिताबात मिलने लगे। ये सब इस वजह से कि दरअसल उनके दिमाग में खुमार घुसा हुआ था अपनी बड़ाई का, सरदारी का। तो वो ये था कि जब उनको नजर आने लगा कि भाई हमारी सरदारी जो है वो उसको बट्टा लग रहा है, तो फिर वो ऐसी ऐसी उन्होंने हरकतें शुरू की। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी खबर जो जिन लफ्जों में ली है पिछली आयतों में, उस दरअसल अल्लाह का गुस्सा जो है उस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उनकी हरकतें ऐसी हैं, एक आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, एक आदमी को इत्तेफाक नहीं मानता, लेकिन जानते बूझते, जिसको कहते हैं भाई जानते बूझते को मक्खी को निगल लेना, ये तो वो बात हुई। उसको कौन अच्छा समझेगा? इससे ज्यादा बढ़कर और कौन सी जलालत की बात होगी जो उन्होंने की वहां कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाक साफ शख्सियत के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उनको बतला दिया, तुम अपनी हकीकत को पहले देखो, फिर जाकर के नबी के बारे में कहते फिरो जो कुछ कहना है तुम्हें। लेकिन तुम खुद बदजात, बद किरदार, बदतीनत और नसब तुम्हारा बिगड़ा हुआ,
اور تم گئے ہو جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ اور عرفہ ذات کے بارے میں تم اپنے منہ سے الفاظ نکالتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہے حاصل پچھلی یہاں وہ جواب تو ہو گیا، لیکن اب یہاں بھی بتانا ہے کہ اس بات کو کہ تمہاری جو یہ حالت ہے سرداری، مالداری، تونگری، اس غرے میں مت رہنا کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس پر تم پھولو اور یہ حالت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تمہاری حالت تو ایسی لگتی ہے جیسے ہم نے ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہو جائے۔ اس کو فرماتے ہیں ہم ان کو آزمائیں اس طرح جس طرح سے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ ہم صبح سویرے جا کر اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے۔ بات اصل یہ جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص تھا، وہ تھا نیک دیندار، اس پراپرٹی والا تھا، باغ والا تھا، کھیتیاں والا تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ جب فصل توڑنے کا وقت ہوتا، کاٹنے کا اور پھلوں کو توڑنے کا، تو یہ جاتا، مزدور جاتے توڑتے، تو توڑنے میں جو ہاتھ آتا وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ میرا ہے، جو گر جاتا تھا زمین پہ اس کو وہیں چھوڑ دیتا تھا، یہ خیال کر کے کہ بھئی بستی کے غریب غربا لڑکے بچے وہ آئیں گے، وہ یہ ان کا حق ہے، زمین پہ سے اٹھا کے وہ اپنا لے جائیں گے، اس کو سمیٹا نہ جائے، اس نیت سے وہ چھوڑ دیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے غریبوں کا فائدہ ہوتا تھا، بھئی توڑتے وقت پھلوں کو کتنے تو زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے غلہ اگر کھیتیاں کاٹی جائیں تو کتنے زمین پہ گر جاتے ہیں، اس لیے وہ غریبوں کا فائدہ ہوتا تھا، یہ صورت تھی۔ اب آخر کو اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو اولاد تھی تو اب وہ ہو گئے بڑے، اب ان کو پھل توڑنے ہیں اور کھیتی کاٹنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے باپ تو بے وقوفی کرتا تھا، اتنے پھل نیچے چھوڑ دیے، اتنا غلہ زمین پہ چھوڑ دیا، دوسروں کے واسطے دوسروں کے حق بنتا میاں، اگر وہ ہمارے پاس آئے تو ہماری آمدنی کتنی نہیں بڑھ جائے گی، تو یہ فضول بات ہے دوسروں کے واسطے چھوڑنا۔ مگر مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ایک عادت پڑی ہوئی ہے بستی کے غریبوں کو، ان کو معلوم ہے، وہ دیکھتے تھے کہ کب جا رہے ہیں وہاں فصل کاٹنے کے واسطے، پھل توڑنے کے لگ لیے، اب سوال یہ کہ ان سے پیچھے چھڑانا کیسے ہوگا؟ تو طے یہ ہوا کہ بھائی دیکھو پکی بات کرو، صبح کو اندھیرے نکل جائیں، سارے سوتے ہوئے ہوں گے، اس وقت چپ کے نکل جائیں گے، اور وہاں جا کر کے جب پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو ہم توڑنے چلے گئے اپنے کھیت پہ اور اپنے باغ میں، تو وہ آئیں گے نہیں تو سارا ہم لے آئیں گے، پھر جب ہمارے پاس آ جائے گا پھر کون آتا ہے میاں؟ یہ طے ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی سے اپنے آپ کو روکنے کا ایک راستہ انہوں نے نکالا تھا، اس واقعے کو بتا رہے ہیں۔ جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح وہ توڑ لیں گے باغ کو، ولا یستثنون، ایسا اعتماد اپنے پلان اور پروگرام پہ کہ یوں بھی نہیں کہا کہ انشاءاللہ، سمجھنا، ولا یستثنون کے معنی یہ استثناء نہ کرنا، یعنی مطلب انشاءاللہ بھی نہ کہنا، انشاءاللہ بھائی کل کو ہم جا کے توڑ لیں گے، یہ بات بھی نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی طاقت اور قوت پہ پورا بھروسہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ایک گھومنے والا آپ کے رب کی طرف سے گھوم بھی گیا، وہاں چکر لگا گیا، یہ تو سوتے ہی رہ گئے تھے اس وقت، ابھی صبح ہی نہیں ہوئی، جو صبح ہونے سے پہلے اندھیرے اٹھ کر جانے کا پلان جو تھا وہ اس سے پہلے ہی اللہ میاں نے بھی بھیج دیا کسی کو وہاں جا کے تو بھی چکر لگایا۔ کیا مطلب کیا تھا وہ؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ سارے باغ اور کھیتیاں جو ہیں بھوسا بن کے رہ گئیں۔ بس یہ تھا، اللہ نے ایک عذاب بھیج دیا، اللہ کے لیے کیا، یہی وہ گھومنے والا، اللہ میں نے گھومنے والا ایک بھیج دیا وہاں، مطلب وہ فرشتہ چکر لگا گیا، سارا بھوسا بن گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب ان کو کیا پتا، یہ تو اپنے پلان میں ہے، تو بالکل تڑکے کا لفظ بولتے ہیں نہیں بولتے، تڑکے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، اجی جلدی کرو اپنی کھیتیوں پہ جانے کے لیے اگر تمہیں کاٹنی ہیں کھیتیاں، ان کنتم صارمین۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ چلے آہستہ آہستہ، آہستہ کا مطلب کیا؟ آواز نہ ہو، یہ مطلب آہستہ کا، یتخافتون،
آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کہ ہماری آواز، ہمارے جوتوں کی آواز بھی کسی کو سنائی نہ دے، تاکہ وہ اٹھ جائیں پھر ہمارے پیچھے لگ لیں. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ کہ آج باغ میں کوئی مسکین آنے نہ پائے، اس لیے یہ پلان بنا کے جا رہے ہیں. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ اور وہ چلے اس طرح کے جیسے اپنے پلان پر ان کو پورا قابو ہے، جو مرضی ہوگی وہ کریں گے. فَلَمَّا رَأَوْهَا اب جا کر کے اپنے کھیتیوں کو اور باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ پھٹک گئے، اِنَّا لَضَالُّونَ راستہ پھٹک گئے، یہ ہم کدھر آ گئے میاں؟ اپنا باغی ہو تو نظر آئے، کھیتیاں ہو تو نظر آئے، نہ وہاں باغ ہے نہ کھیتی ہے، تو کہنے لگے کہ ہم راستہ پھٹک گئے. بل نحن محرومون لیکن نشانات جو تھے اور جو تھے وہ تو دیکھ کر کے انہوں نے کہا نہیں بھائی راستہ نہیں پھٹ گئے، ہم تو لٹ گئے. یہ ہے بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ان میں جو بیچ کا تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو یاد کرو. بیچ کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو واقعی عمر کے لحاظ سے منجلا ہی کہتے نہیں، وہ ہے بیچ کا. اور یا پھر یوں کہا جائے کہ جو اتنا تو سرفرا نہیں تھا جیسے یہ تھے، اور یہ اتنا بھی کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا کہ ان کو زبردستی روکتا، نصیحت کر کے رہ گیا، خالی ایک لفظ منہ سے نکال کے رہ گیا، رہا تو ان کے ساتھ ہی. اور یہ قاعدہ کیا ہے اسلامی اور اللہ کا قانون؟ خالی نصیحت کرنا نہیں ہے، الگ بھی ہو جانا ہے. لوگ آج کل اس کو برا سمجھتے ہیں، ارے میاں بس نصیحت کر لی، اب یہاں کا بالکل الگ ہے، آئسولیٹڈ ہو جائیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں یہی کہ وہ جناب ان کے ساتھ لگے رہا، تو اس لیے اوسطہم کا لفظ فرمایا کہ یہ بیچ کا آدمی جو تھا اس نے ان سے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم اللہ کو یاد کرو. تسبحون کا معنی اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کو یاد کرو. تو اب کہتے ہیں وہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب پڑھ رہے ہیں تسبیح، یعنی پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم نے ظلم کیا ہے، ہم بڑے ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ہوتا یہی ہے میاں، جب کوئی اچھائی حاصل ہوتی کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا، سمجھا؟ میں نے جو کہا تھا اس وجہ سے ہی ہوا. جب اچھائی ہوتی ہے تو آدمی اپنے پگڑی بنوانا چاہتا، اور جب کوئی برائی آتی ہے تو دوسرے پہ ٹالنا چاہتا ہے. یہ ہے نہیں. تو اب یہاں ہر ایک دوسرے پہ ملامت کر رہا، میاں تم نے کہا تھا نا، تم نے یوں بھی تو کہا تھا نا، ابھی تم بھی تو خاموش رہ گئے تھے نا. یہ اب دوسرے پہ لان تان ہو رہی ہے، یہ دنیا کا مزاج ہے. تو اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے ملامت کرتے ہوئے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. آخر کو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہم نے بڑی ہی سرکشی کی. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اب تو غلطی ہو گئی ہم سے، لیکن اب اللہ سے ہمارے رب سے امید ہے کہ اب ہمیں اس کے بدلے میں کوئی بھلائی عطا فرمائیں گے. اب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جب تک توبہ مانگتے ہیں اپنی غلطی سے. تو آگے جو ہوا، لیکن یہاں تو اتنا ہی جو حصہ سنانا تھا. فرمایا دیکھو ایسا ہوتا ہے عذاب، کذالک العذاب. دنیا میں تو ایسا عذاب ہوتا ہے. کیسا آیا؟ چٹکی بجاتے میں صاف ہو گیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر. لیکن آخرت کا عذاب تو پھر وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ بھئی جان چلی گئی، مال چلا گیا، یہ ہو گیا، آج تکلیف میں مبتلا ہو گئے، کل کو ٹھیک ہو جائیں گے. یا جو ہے باغ جو ہے جل گیا، لوٹ گیا، لیکن کل کو اللہ سبحانہ و تعالی سال 2 سال 10 سال کے بعد پھر کھیتیاں اور باغ لہلا سکتے ہیں، یا اور اس کے بدلے میں دے دیں کل کوئی دوسرا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن آخرت کا عذاب اس لحاظ سے بھی بڑا ہے کہ عذاب میں سختی بہت، اور دوسرے یہ کہ پائیدار، نہ ختم ہونے والا. اس لیے آخرت کا عذاب جو ہے ایک دفعہ جس پر آ گیا پھر اس کے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر. آخرت کا عذاب تو جو ہے وہ تو ہے بہت بڑا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ اس بات کو جان لیں. تو ان کو بتانا ہے کہ میں کہیں بھی تم اپنا جو ہے سر ٹیڑھا کیے پھر رہے ہو اپنی اس سرداری پر، مکے والے اپنی اس مالداری پہ. دیکھ لو باغ والوں کا کیا اثر ہوا. تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر کے تم جیت سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو؟ تمہاری عقل ماری گئی. یہ ہے وہ بتانا ان کو. ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں پھر
بتانا ہی جو قرآن کا دستور ہے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. جہاں تک متقی لوگوں کا تعلق ہے وہ اپنے رب کے پاس ان کے لیے تو نعمتوں والی جنتیں اور باغات ہیں. دیکھو دنیا میں باغ والوں کا کیا اثر ہوا, اور متقین جو ہیں ان کو تو وہاں باغ ملنے والے ہیں اپنے اللہ کے پاس. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے جیسا کر دیں؟ مجرم جو ہیں اور مسلمان سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیں گے؟ معلوم ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا کا نظام جو ہے کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی دستور ہو, کوئی بھی طریقہ ہو کسی جگہ کا, لیکن ایک چیز ان پرنسپل سب میں یہ مسلم ہے کہ جرم کی سزا ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کو سب مانتے ہیں کہ اگر جرم کی سزا نہ رکھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو امن اور چین سے دنیا میں رہ نہیں سکتے. جس چیز کو بھی آپ جرم قرار دیں گے وہ بات الگ ہے کہ آپ کے قانون میں وہ چیز جرم نہیں, وہ مسئلہ الگ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب آج جو کتنے ملک میں وہ شراب پینا جرم نہیں, حالانکہ شریعت نے اس کو ام الخبائث کہا. ساری گندگیوں کی ماں ہے شراب. تو اگر آپ کے قانون میں کسی پرٹیکولر چیز کو, کسی خاص چیز کو جرم نہ کہا جائے وہ مسئلہ الگ, لیکن ان پرنسپل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دنیا میں کوئی جرم ہے ہی نہیں, کوئی چیز جرم نہیں ہے, یہ کبھی کہیں نہیں ہو سکتا. تو جب دنیا میں ایک نظام یہ ہے کہ بھائی مجرم اور جو مجرم نہیں ہے دونوں کو ایک ہی مقام پر رکھا جائے, جب دنیا کا نظام اس کو نہیں قبول کرتا تو پھر اللہ میاں کیا اندھیر نگری ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم مسلمین کو مجرمین کے جیسا رکھیں؟ کیا ہو گیا تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یہ بات کے ساتھ کچھ بھی یہ جو کہا کرتے مکے والے, ارے میاں ہم دنیا میں بھی دیکھو مزے میں ہیں, وہاں بھی مزے میں ہوں گے. تم باولو تم یہاں بھی نقصان میں ہو وہاں بھی نقصان میں ہوں گے, یہ کہا کرتے تھے. یہ اس کا جواب ہے. یہ کیسا تمہارا فیصلہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم اور مسلم سب ایک ہی جیسے, یہ نہیں ہو سکتا. ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو یہ باتیں؟ کہاں سے کہتے ہو یہ؟ ام لکم ان لکم فیہ لما تخیرون. کہ تمہارے چوائس کے مطابق جس طرح تم چاہو گے ویسی تمہاری زندگی ہوگی. یہ ایسی کوئی کتاب تم نے پڑھی ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر تم کو لکھ کر دے دیا ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ. یا کچھ ہمارے مقابلے میں کچھ ایسے عہد و پیمان ہیں کہ جو قیامت تک جو چلنے والے ہوں, کہ ایسا عہد و پیمان ہم نے کیا ہو تم سے کہ صاحب چاہے تم کچھ بھی کر لو گے, ساتوں خون تمہارے معاف ہیں, جنت تمہاری ہری ہے, تم جنتی میں جاؤ گے. ہم نے کوئی ایسا تم سے ایک پیکٹ کیا ہو, ایسی کوئی بات تو نہیں. ان لکم لما تحکمون. کیا ہو گیا تمہارے لیے کہ تم یہ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ سلہم ایہم بذالک زعیم. پوچھئے آپ ان سے ان میں کون ہے ٹھیکیدار. ٹھیکیدار کیا مطلب؟ کون ہے ذمہ لینے والا اس بات کا؟ یہ ہے زعیم. ام لہم شرکا, یعنی کہے گا ٹھیکیدار کہ تم یہ کچھ بھی کر لیں لیکن ان کی جنت پکی ہے, اس بات کا ٹھیکیدار کوئی ہے؟ ام لہم شرکا. کیا ان کے جو وہ شریک اللہ کی عبادت اور معبود ہونے میں جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا, کیا وہ فلیأتوا بشرکائہم, تو پھر لائیں اپنے شرکا کو یہ اس وقت اگر یہ سچے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے لاؤ جی لاؤ, کہاں ہیں تمہارے وہ شریک؟ اگر واقعی سچے ہو آ جائیں میدان میں تم کو بچانے کے واسطے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. فرماتے ہیں کہ وہ بچائیں گے تو کیا, وہاں تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ جس روز اللہ پنڈلی کھولیں گے. یہ لفظ ہے, پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے. یوم یکشف عن ساق, ساق پنڈلی کو کہتے ہیں. جس روز پنڈلی کھولی جائے گی, وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ ہے یہاں. اچھا صاحب, پہلے تو یہ کہ واقعہ کیا ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب انسان
ان کی طبیعت میں بات آئے گی سجدہ کرنا ہے. یعنی یدعون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز لگے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ایسے ہی ہوا جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کورٹ میں جائیں، جب کورٹ میں جاتے ہیں تو آواز لگتی، کھڑے ہو جاؤ بھائی آ رہے ہیں جج صاحب، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو بات اصل ہے وہ اس میں تھوڑا سا اشکال ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یدعون کے معنی یہ بھی ہوں گے کہ ان کی طبیعت ہی میں یہ بات ابھار آئے گا کہ یہ موقع ہے سجدہ کرنے کا. سبھی سجدے میں جائیں گے، لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کی کمر سیدھی ہوگی، اب کمر جھکتی نہیں. وہ کون؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا. وہاں سب سجدہ کر رہے ہیں، سارے اولین اور آخرین، لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا ان کی کمر سیدھی ہو گئی، اب وہ نہیں سجدہ. حالانکہ یہ موقع وہ ہے کہ طبیعت انسان کی کیا چاہ رہی، ان کی بھی چاہے گی کہ یہاں سجدہ کرنا ہے. دیکھیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور سورہ النجم اتری. سورہ النجم جب اتری تو آخری آیت اس کی سجدے کی ہے، تو وہ ایک ہی وقت میں اتری تھی پوری سورت. آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، صحابہ تھے اور مکے والے بھی تھے، مشرکین بھی. اب سورہ النجم جو ہے چونکہ مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کا جناب وقار، الفاظ کی شوکت، مضمون کا روب، وہ تو بڑا زبردست ہوتا تھا مکے کی صورتوں کا. واقعی سورہ النجم پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا جاہ و جلال ہے اس کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا، آخری آیت سجدے کی. مسلمانوں نے بھی سجدہ کرنا ہی تھا، مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ پورا ماحول ایسا بن گیا کہ وہاں بے سوچے سمجھے یہ ہوا کہ سجدہ. یہ بات مجھے سنانی ہے. یعنی وہاں دماغ سے سوچ کر نہیں، بلکہ طبیعت انسانی جو ہے وہ اب اسی طرف گئی ہے کہ بلا اختیار سجدہ ہو رہا ہے. یہ تھی وہ بات. تو قیامت میں ایک وقت آئے گا، ہر انسان جو ہے اس موقع پر پہنچ کے اس کی طبیعت چلے گی تب سجدے کی طرف، لیکن جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ نہیں کر سکے گا. یہ ہے مضمون. اچھا صاحب، اب بات یہ ہے کہ یہ پنڈلی کھلنے کے معنی کیا ہیں؟ تو بعض نے تو یہی بات کہی ہے کہ یہاں مراد اس سے یہی ہے. بعض نے تو یہ کہا کہ یہ ایک محاورہ ہے عرب کا. پنڈلی کھلنا سخت وقت کے لیے بولا جاتا ہے. چنانچہ جب آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ بھئی آدمی جب کوئی سخت قسم کا کام کرتا ہے تو پینچ اوپر کو چڑھا لیتا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو ایک محاورہ ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی پینچ چڑھا لی، کبھی کہتے ہیں آپ بھائی میں نے کمر کس لی. یہ موقع کی شدت اور سختی کو بتانے کے واسطے ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب وہ سختی کا دن آئے گا اور اس دن جو ہے وہ دربار خداوندی سامنے ہوگا اور ہر ایک سجدہ کے لیے فوراً جھک جائے گا، مگر یہ نہ جھک سکیں گے. یہ تو ایک مطلب ہوا. لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہاں کشف ساق ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی اصل میں خاص تجلی فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ پوری ذات کی تجلی وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پوری ذات کی تمام تجلیات کا مشاہدہ ہونا، دیکھ لینا، یہ تو ہوگا ادراک. ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو پورے کے پورے کو کور کر لینا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات کو کور کر لیا جائے یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے جزئی کوئی تجلی ہوگی، پارشلی جس کو کہیے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی ہوگی صورت کہ بھئی ایک تجلی فرمائیں گے، اس کو تجلی ساق کہا جائے گا. کہ بدن، آپ جیسے انسان کے بدن کا ایک حصہ پنڈلی ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مناسب جو بھی ذات ہے اللہ کی اور اس کی شان کے مناسب وہ ایک جو تجلی ہوگی اس کو تجلی ساق کہا جائے گا. وہ تجلی ایسی ہوگی کہ اس تجلی کے ہونے پر
ہر آدمی جو ہے وہ جھک جائے گا، سجدے میں پڑے گا۔ یہی تجلی پھر جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تب بھی ہوگی، اور اس تجلی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہی ہوگا کہ بھئی اہل جنت کو پہلے تو میدان میں جمع کیا جائے گا، آ جاؤ سب، چلو سب آ رہے ہیں۔ آپ بھی تو جمعہ کے دن جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ سارے آتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور عید کے دن تو پورے شہر کے لوگ آتے ہیں اللہ میاں کے دربار میں۔ اسی طرح جنت والوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، آ جاؤ۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے۔ وہ تجلی جو ہے اہل جنت ہی کے واسطے ہوگی، اور اہل جنت اس سے اتنے خوش ہوں گے، اتنے ان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا کہ ایسا کسی بھی نعمت سے جنت کی ان کو وہ اطمینان اور سکون اور خوشی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک کہ ان کے پورے ان کے بدنوں کے اوپر ایسا نور آ جائے گا کہ جب واپس ہوں گے تو حوریں بھی کہیں گے کہاں سے اتنا نور لے چلے آ رہے ہو؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کا اثر۔ تو یہ تجلی ساق جو ہے وہ ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہاں جاہ و جلال کے ساتھ اور وہاں جمال کے ساتھ۔ کہاں؟ جنت میں۔ تو یہ جاہ و جلال والی تجلی جو ہوگی، اس کے سامنے سب سجدہ کریں گے، فلا یستطیعون، یہ نہ کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم، کیوں جی جب سبھی میدان امتحان میں جو ہے سب جواب دے رہے ہوں اور ایک آدمی بیچارہ کھڑا لکھا جائے، وہ جواب نہ دے سکے تو کیا گزرے گی اس پہ؟ وہ تو کہے گا میں زمین پھٹ جائے تو میں یہ سما جاؤں، میں آیا کہیں اٹھایا۔ وہ وقت ایسا ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم، نظریں نیچی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ چھائی بھی ہوگی، اس لیے کہ سب جھک رہے ہیں، جو جھکنے کی جگہ ہے ہم نہیں جھک پا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور یہ اس سے پہلے بھی سجدہ کرنے کے لیے بلایا جایا کرتے جب یہ صحیح تندرست تھے۔ بس کہاں تھے دنیا میں؟ تندرست تھے، وہاں تو کمر ہو جاتی تھی ٹیڑھی، وہاں نہیں سجدہ کیا تو اب آج یہاں کیسے کر سکیں گے؟ بس چلیے سورہ القلم آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وما هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ کفار و مشرکین کو بتایا گیا تھا کہ قیامت میں تمہارا جو کچھ حال ہوگا وہاں تمہاری کون مدد کرے گا؟
اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ ساری مخلوق اور سارے انسان اولین اور آخرین وہاں اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے اور ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی. جو دنیا میں نہیں اللہ کو سجدہ کر سکے وہ وہاں بھی نہ کر سکیں گے. تو اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہے کہ جو کام سب کر رہے ہیں اور وہ کام کرنے کا ہے وہ کام کوئی نہ کر سکے تو اس سے بڑھ کر تو اس کے لیے کوئی ذلت کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو میں الفاظ میرے ہیں اس کے پیچھے اصل میں یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سجدہ کرنا تو یہ تو ایک عمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا تو ہے، دار العمل نہیں. دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا نہیں. تو پھر وہاں سجدہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میں لفظ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو جگہ جس کام کرنے کی ہے، تو میں نے پچھلے ہفتے یہ بات بتائی تھی کہ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تجلی ہوگی جس کے لیے یوم یکشف عن ساق، وہ تجلی ساق جو ہوگی تو اس کا یہ خود بخود تقاضا ہوگا کہ جھکا جائے. تو یوں کہیے کہ یہ جھکنا جو ہے یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس طرح سے دنیا میں کسی عمل کا مطالبہ کیا گیا، چاہے تم راضی ہو کہ ناراضی ہو، تمہیں اچھا لگتا ہو کہ نہ لگتا ہو، مگر تم کو یہ کام کرنا ہے، تمہارے اوپر یہ فریضہ ہے. وہ صورت نہیں. دنیا میں یہاں کوئی شخص مسلمان ہو، اب اگر مسلمان ہے وہ اور تو اس کو نماز پڑھنی ہے. ارے صاحب یہ وضو کرنا تو بہت مشکل ہے، کپڑے پاک رکھنا مشکل ہے، بدن پاک رکھنا مشکل ہے، کچھ بھی ہو صاحب آپ مسلمان ہوئے تو دیکھیے نماز پڑھنی ہے. یہ ہے وہ عمل. آخرت میں یہ شکل نہیں ہوگی عمل کی. وہ تو یہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اگر آپ کسی خوشبودار چیز کو دیکھیں گے تو آپ کی ناک میں خوشبو آئے گی. یہ کوئی عمل نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی طبیعت میں اور صلاحیت جو آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے سونگھنے کی، یہ اس کا اثر ہے. چاہے آپ چاہیں کہ نہ چاہیں وہ خوشبو آپ کی ناک کو ٹچ کر کے رہے گی. ناک بنی تھی اسی واسطے، اس میں سونگھنے کی صلاحیت رکھی گئی تھی اسی واسطے. یہی صورت ہوگی قیامت میں کہ وہاں وہ انسان کہ جس نے اللہ دنیا میں کی ہے، جب اللہ کی وہاں تجلی ہوگی تو وہاں خود بخود اس کی طبیعت ادھر متوجہ ہوگی اور وہ خود جھک جائے گا اور سجدے میں آ جائے گا. تو لہذا یوں نہیں کہیں گے کہ وہ دار العمل بن گیا ہے، وہ دار الجزا ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے میں نے وہ لفظ کہے تھے کہ جو جگہ جو کام کرنے کی ہے وہ کام جب کوئی نہیں کر رہا ہوگا تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے ذلت کیا ہے. آگے فرماتے ہیں فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس حدیث کو یا اس بات کو جھٹلاتے ہیں مجھے اور ان کو چھوڑ دو. کیا مطلب چھوڑ دو گا؟ کوئی ہاتھ تھوڑی پکڑ رکھے. مطلب یہ ہے کہ میں نمٹ لوں گا ان سے. تم فکر کرنا چھوڑ دو کہ بھئی یہ طاقت والے ہیں، یہ اکثریت والے ہیں، میجارٹی والے ہیں، یہ پرابلم دے رہے ہیں. تم اپنا کام کیے جاؤ، زیادہ غم مت کرو. ہاں حق کی تبلیغ کرو، اشاعت کرنے کی کوشش کرو، یہ سب ہے. باقی آگے باتیں چھوڑ دو، میں نمٹ لوں گا ان سے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، الحدیث سے مراد یہ تو قیامت کی بات ہے. جو اس قیامت کی بات کو جھٹلا رہے ہیں مجھے نمٹ لینا دو ان سے. میں بتاؤں گا ان کو کیا ہوتی ہے قیامت. اسی واسطے آگے جو صورت آ رہی ہے اس میں یہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اسی لیے ان قوموں کا ذکر آ رہا ہے آگے. اور یہ مناسبت بھی ہوتی ہے ایک صورت کو دوسری صورت سے کہ ایک صورت میں ایک مضمون اگر آیا تو دوسری صورت میں وہ مضمون ضرور آتا ہے. تو پچھلی قوموں نے جنہوں نے جھٹلایا قیامت کو، ان کا انجام جو کچھ ہوا وہاں میں تقریر کروں گا انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی. تو یہ تو الحدیث سے مراد ہے حدیث القیامہ، کہ جنہوں نے حدیث قیامہ کا یعنی اس بات کا انکار کیا ہوا ہے اور جھٹلاتے ہیں مجھے نمٹ لینے دو ان سے. اور یہ الحدیث سے مراد القرآن ہے، یعنی پورے قرآن کی بات. حدیث بات کو کہتے ہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ہے استدراج. آدمی یہ سمجھے بالکل خیریت سے جا رہے ہیں جی ہم تو، کوئی
जोखम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक हमारा काम चल रहा है, हालांकि गलत रुख पे जा रहा है। इसका नाम है इस्तिद्राज, कि आदमी अपने को सही समझ रहा हो हालांकि जा रहा है गलत रुख पे। इसी वास्ते खिलाफ आदत जो काम दुनिया में यूं कहिए कि असबाब आदिया जो हैं, जिन कामों के असबाब अल्लाह ने रखे हैं, उन असबाब से हटकर अगर कोई काम होता हो तो उसकी 3 सूरतें हैं। या तो वो काम ऐसी शख्सियत के जरिए से हो रहा है जो नबूवत का दावेदार है, ऐलान नबूवत उसने किया है, या यूं कहिए कि नबूवत के मनसब पर फायज है, ये ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है। नबूवत के मनसब पर वो फायज है और उससे कोई काम ऐसा हुआ जो आम असबाब से हटकर है, उसको कहते हैं मौजज़ा। तो वो चीज आजिज करने वाली है, उस जैसे बात कोई दूसरी नहीं कर सकता। जैसे मैंने कितनी मरतबा बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मौजज़ात दिखलाए, जाहिर है कि वो मेडिसिन एंड तिब और इलाज और मुआलजे के उरूज का ज़माना है। एक से बढ़कर एक तबीब और मेडिकल साइंस का जो है वो इमाम बना हुआ बैठा है। उस ज़माने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अब मरज अल्लाह का निज़ाम है, तुम इलाज तो ढूंढते जाओ, हम मरज बढ़ाते जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लाइलाज मरीज समझे जाते थे, कुछ कोढ़ के मरीज हैं या और इसी तरह के। तो भाई किसी मरीज के मरज का इलाज करना है, कोई तो तुम तदबीर करोगे, या उसको दवा दोगे या सर्जरी करोगे, और भी कुछ नहीं तो फूकी दमी करोगे, कुछ तो करोगे मियाँ। ये भी एक तदबीर हो सकती है। मगर ये क्या बात हुई कि साहब कह दिया खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया, किसी में हाथ फेर दिया वो चंगा हो गया, और देर भी नहीं लगी, फट से काम हो गया। ये तो कोई तदबीर नहीं होती। जाहिर है कि ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम नबूवत पर हैं और उनसे ये जो हैं बातें ऐसी हो रही कि जो असबाब से हटकर हैं, इसको कहेंगे मौजज़ा। अगर ऐसा कोई काम किसी मुत्तबे नबी से हो रहा है, नबी का फॉलोवर है, मोमिन है, मुस्लिम है, उसके हाथ से अगर ऐसा कोई काम हो रहा, उसको करामत कहते हैं। और करामातुल औलिया हक़्क़ुन साबितुन। तमाम फुक़हा, ये इबारत जो मैं बोल रहा हूँ ये अल्लामा शामी की है, दुर्र मुख्तार की है। अल्लामा हस्कफी ने दुर्र मुख्तार में ये बात लिखी है। तो इस पर उम्मत का इत्तेफाक है भाई, औलिया से करामात होती। अगर ये कोई बड़ी चीज नहीं, जैसे नबी जो चीज पेश करने के वास्ते आए वो बड़ी चीज है, नबी के हाथ से कोई मौजज़ा आ रहा है वो उसके मुकाबले में बड़ी चीज नहीं। याद रखिएगा इसको। क्या कहा मैंने? गड़बड़ मत कर जाइए, अल्फाज बहुत बड़ी चीज होती। मैंने कहा नबी जिस चीज को लेकर असल आया है वो बड़ी चीज है। आप उसको शरीयत कहेंगे, आप उसको दीन कहेंगे, जो भी आप कहें, वो बहुत बड़ी चीज है। मौजज़ा जो है वो बड़ी चीज नहीं। मौजज़ा तो उसकी मदद करने के वास्ते है, नबी की मदद के लिए। और नबी जो है वो भेजा गया जिस मकसद के लिए, वही मकसद तो बड़ा होगा। इसी तरह से औलिया अल्लाह की जो उनके आमाल, उनके अखलाक, उनकी इबादत, उनका ज़ुहद, उनका तक़वा, उनकी इत्तिबा सुन्नत, ये बड़ी चीज है। अगर कोई और करामत हो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग जो हैं वो करामतों के मुतलाशी होते हैं। इसी वास्ते हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या है वो ज़माना चूंकि खैर का था। खताएं और गलतियां तो होती हैं, इंसान के साथ लगी हुई हैं, लेकिन देखना है जज्बा। वो ज़माना चूंकि जज्बा खैर का था, तो इस वास्ते क्या होता था कि भाई खैर के तलबगार उस खैर को इसी तरह हासिल करना चाहते थे जिस तरह हुआ करता है। तो जनाब लंबे लंबे सफ़र हो रहे हैं और किसी हक साहब हक की तलाश के वास्ते, और सालों साल उनकी खिदमत में लगे हुए हैं और खिदमत कर रहे हैं, और जनाब वो हक हासिल कर रहे हैं। ये ज़माना वो था। एक एक हदीस के वास्ते आपको मालूम है कि लोगों ने हजार हजार मील के सफ़र किए हैं पैदल। तो वो ज़माना था ना। तो अब ये हजरत कहीं हजारों मील से आए थे, नाम सुन करके हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह का आए, और वहाँ महीने भर उनके पास रहे।
روز خدمت میں حاضر. آخر 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جی حضرت مجھے اجازت دیجیے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی تم کہاں سے آئے تھے؟ اجی فلانے ملک سے آیا تھا. بھائی جس کام سے تم آئے تھے وہ کام ہو گیا تمہارا؟ کوئی نہ کوئی کام ہوگا جو جا رہے ہو.